يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اور یہ امام بارگاہ منسوب ہے مولا و آقا امام رؤوف سامن الحجج امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نیو رضویہ سوسائٹی میں بہرحال یہ عشرہ اولیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ میں اور آپ انشاءاللہ العزیز اپنی آنکھوں کو ابتدائے کلام میں معطر کریں سید الشہداء کے پاکیزہ ذکر اور مصیبت کے بیان سے. اور یہ بیان خود 8ویں امام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلی محرم کا دن ہے. ابن شبیب سے میرا مولا کچھ یوں ارشاد فرما رہا ہے: اے ابن شبیب، محرم تو وہ مہینہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی زندگی بسر کرنے والے اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھا کرتے تھے اور اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے. کافر تھے، مشرک تھے، اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے. یہ کیسے نبی کے امتی تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس مہینے کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بلکہ اللہ کے رسول کی حرمت کا پاس نہیں رکھا. نبی کی ذریت کا قتل عام کیا گیا، مخدرات عصمت کو اسیر بنایا گیا، خیموں کو جلایا گیا، مال و اسباب کو لوٹا گیا. اور پھر اس موقع پر 8ویں امام کی زبان اقدس پر یہ جملے آئے کہ میں آپ تمام حسین ابن علی کے عزاداروں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں رونے کی شکل بنا سکے. پروردگار متعال سے دعا طلب کریں کہ پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. آغاز کربلا ہے، آغاز عزا ہے. مانگنا چاہتے ہیں عزیزوں کہ اس محرم میں مجھے وہ کچھ نصیب ہو جائے کہ میں بھی حبیب ابن مظاہر کی غلامی میں آ جاؤں، عابس ابن ابی شبیب شاکری کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے، جون کی غلامی میں آ جاؤں. عزیزو یہ فرش عزا عطا کرتا ہے. ابن شبیب سے فرمایا انشاءاللہ کوشش کیجئے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. آنسو مجھے اور آپ کو طہارت عطا کرتے ہیں عزیزو. کہ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے. کوشش کیجئے گا عزیزو میرے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. فرمایا اے ابن شبیب، ان کنت باکیا لشیء، اے دربار حسینی میں آنے والو، کتنا ہی کوئی غمزدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی کوئی اندوہ اور کرب میں مبتلا کیوں نہ ہو، اس بارگاہ میں آئے سچے دل سے مولا و آقا کی مصیبت پر گریہ کرے. یہ امام کی جانب سے نوید ہے، خوشخبری ہے. اے گریہ کرنے والے، تو دنیا میں بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں ہر آنکھ پریشان ہوگی تو قرار کے ساتھ ہوگا. فرمایا ہے ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اگر کسی چیز پر رونا چاہو تو کوئی شے حق نہیں رکھتی ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے جز فاطمہ کے لال کے. فب کے للحسین ابن علی ابن ابی طالب، تو گریہ کر حسین ابن علی ابن ابی طالب پر. فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، حسین ایسے مارے گئے جیسے کسی بے زباں کو مارا جاتا ہے. اس طرح سے فاطمہ کے لال کا سوکھا گلا کاٹ دیا گیا. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. عزیزو آئیے اس دعا سے، خدا نے آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کیے، خدا کا شکر بجا لائیے. آئیے اس دعا سے ہم اپنے ذکر کو شروع کرتے ہیں جس دعا سے میرے مولا نے کربلا کے سفر کو شروع کیا تھا. ساتھ ہے میرے عزیزو؟ اس دعا سے، اسے اپنے پاس لکھ لیجئے، محفوظ کر لیجئے. جب کبھی مجلس میں شرکت کرنے کا پروردگار متعال موقع عطا کرے عزیزو، ہمیشہ اس دعا کی تلاوت کر کے مجلس میں شرکت کریں. اس دعا کی تلاوت سے میرے مولا نے کربلا کا آغاز کیا ہے، جس کربلا نے رہتی دنیا تک آنے والے پاکیزہ فطرت انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے. قبر رسول پر آئے
اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کی، اے میرے پروردگار. ساتھ ہیں عزیزوں میرے، اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں. اے میرے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے. اے میرے پروردگار، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. جو معاملہ درپیش ہے میرے پروردگار تو اس سے بخوبی واقف ہے. اسلام کس موڑ پر کھڑا ہوا ہے. حسین نیکیوں سے محبت کرتا ہے، حسین برائیوں سے نفرت رکھتا ہے. اب دعا کا یہ حصہ عزیزو یاد کرنے والا ہے. فرمایا اے میرے پروردگار، اے صاحب جلال و اکرام، بحق القبر ومن فیہ، تجھے واسطہ اس قبر کا اور اس ہستی کا کہ جو اس قبر کے اندر ہے، یعنی ختمی مرتبت کا. مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے کہ جس میں میرے پروردگار تیری بھی رضا پائی جاتی ہو اور اس صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے عزیزو، کتنی کامل، مکمل اور جامع دعا ہے. میں اور آپ کیسے طلب کریں؟ یہ اب معمولی فرش نہیں ہے عزیزو جس پر میں اور آپ بیٹھے ہیں. اب یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے جس پر میں بیٹھا ہوں عزیزو، یہ منبر حسین ہے، یہ فرش حسین ہے. میں ذاکر حسین ہوں. اے میرے دوست، تو اس ذکر کا سننے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک بلند ہو چکا ہے عزیزو. اس دعا کے ساتھ ماہ محرم کا آغاز کیجیے. اے میرے پروردگار، جس طرح سے میرے مولا نے اس مقام پر طلب کیا، میں اور آپ بھی اسی طرح سے طلب کریں. اے میرے پروردگار، یہ فرش عزا ہے میری نگاہوں کے سامنے، یہ منبر ہے کہ جس پر بیٹھنے کی تو نے مجھے سعادت عطا کی ہے، اس ذکر کو پڑھنے کی اور سننے کی تو نے مجھے سعادت عطا کی ہے. اے میرے آقا، تجھے اس فرش عزا کا جو کہ در واقع فرش شفا ہے، اے میرے آقا تجھے اس فرش عزا کا اور صاحب عزا زمانے کے امام کا واسطہ ہم عزاداروں کے لیے، ہم حسین پر رونے والوں کے لیے اس محرم میں وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے، صاحب فرش عزا زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہے. یقین جانیے جو کچھ دنیا اور آخرت کی نسبت سے طلب کرو گے پروردگار متعال عطا کرے گا. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ جو دوست تھوڑا تھوڑا پیچھے کی جانب موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے نزدیک آ جائیں تاکہ بہتر طریقے سے میں اپنی بات آپ کے گوشے گزار کر سکوں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہ صلی علی. انشاءاللہ ایک بلند آواز سے علی کا چاہنے والا نا. اللہ صلی علی محمد یا علی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی. بہرحال پہلی گفتگو ہے، بہت ہی کوشش کروں گا کہ آسان پیرائے میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. آج کی گفتگو جو یہ مقدماتی گفتگو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آنسو طہارت لاتا ہے. میرے ساتھ تکرار کر دیجئے. فاطمہ کے لال کی خاطر آنکھوں سے برآمد ہونے والا آنسو کا قطرہ کیا لاتا ہے میرے بھائی؟ طہارت، پاکیزگی، گناہ سے دوری. اور یہ ابتدائی ترین ہدیہ ہے جو ہر عزادار کو میرا مولا عطا فرما رہا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاہنے والے سے کچھ یوں خطاب فرماتے ہیں. آپس میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، علی کی فضیلتوں کا بیان کرتے ہو. ساتھ ہے میرے عزیزوں، فضیلت کا بیان بھی، اب بہرحال ان نوجوان دوستوں کے لیے جملہ سنتے چلے جائیے. فضیلت کا بیان بھی کیا لاتا ہے؟ طہارت. مصیبت کا بیان بھی کیا لاتا ہے؟ در واقع اہل بیت کا ذکر فضیلت کی صورت میں ہو یا ان کے مصائب کی صورت میں ہو، چاہنے والے کو طہارت کا تحفہ عطا کرے.
بس یا علی بھی گناہ سے دور کر دیتا ہے چاہنے والے کو، یا حسین بھی گناہ سے دور کر دیتا ہے چاہنے والے کو۔ اللہ صلی اللہ۔ اے جعفر صادق کے ماننے والوں، اے جعفری مذہب کے مفتخر لوگوں، ہمیں افتخار ہے کہ ہم اپنے چھٹے امام سے منسوب ہیں، جعفری مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اس مکتب سے تعلق ہے، پاکیزہ ترین مذہب ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے آپس میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو؟ بس در واقع امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر در واقع عزا خانہ بن جائے، علی کی فضیلت کے بیان کا محور ہو جائے، یہ نام مٹانا چاہتے ہیں تو اس ذکر کے ذریعے سے اس نام کو بلندی دیتا چلا جا۔ جب بعد از واقع کربلا مدینہ میں ملاقات ہوئی اس لعین کے ساتھ، میرے چوتھے امام کی، کہا پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام علی ہے۔ کہا وہ جو کربلا میں، کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ کہا کیا آپ کے بابا نے اپنے بچوں کے نام؟ کہا اگر میرا پروردگار میرے بابا کو 100 فرزند عطا کرتا، میرا بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، علی رکھتا، علی رکھتا۔ تم اس نام کو مٹانا چاہتے ہو؟ حسین کربلا سجا کر اس نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا آپس میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، یہ ہے مجلس حسین کا مقام۔ فرمایا ان تلک المجالس احبھا، میں جعفر صادق تمہارا آپس میں اس طرح سے بیٹھنا مجھے پسند ہے۔ بس اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیے، بیٹھیے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، علی کا چاہنے والا ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ عزیزوں، ہم دنیا سے فقط دنیا نہیں بناتے، اپنے دنیا کے ہر کام سے اپنی آخرت کو سجا رہے ہوتے۔ لہذا علی کے ہر چاہنے والے کی ذمہ داری ہے، جہاں کہیں بیٹھک ہو اس پاکیزہ ترین ذکر سے اپنی بیٹھکوں کو مزین کریں، علی کے فضائل سے، سید الشہداء کے مصائب کے بیان سے۔ فرمایا آپس میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہا تمہارا یہ آپس میں بیٹھنا ہمیں بہت پسند، یہ ہے مقام۔ جب میں اور آپ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، چھٹے امام کی دعائیں میرے اور آپ کے شامل حال ہے۔ ایک دکھیاری ماں مجھے اور آپ کو دعا دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو ہمارا ذکر کرتا ہے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، ذاکر اور سامع دونوں کا ذکر کیا، فخرج من عینیہ، ساتھ دیجئے گا عزیزوں، میرے ساتھ ہیں، بلند آواز سے درود پڑھ دیں، اللہ صلی علی۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے برآمد ہو جائے مکھی کے پر کے برابر آنسو۔ مکھی کا سائز کیا ہے؟ پھر اس کے پر کا سائز کیا ہوگا؟ فرمایا مکھی کے پر کے برابر آنسو برآمد ہو جائے، خداوند متعال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ اگر وہ گناہ سمندر میں بننے والی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ بس لفظوں میں جتنی طاقت تھی میرے مولا نے دے دی، آنسو کے قطرے کو جتنا چھوٹا کر سکتے تھے کر دیا، گناہوں کی مقدار کو جتنا زیادہ بیان کر سکتے تھے بیان کر دیا، اور پھر فرمایا یہ ہے حسین ابن علی کی راہ میں، چونکہ اتنا پاکیزہ جہاد ہے، یہ اس راہ میں بہنے والے آنسو کے قطرے کی طاقت ہے، اتنی نورانیت انسان کو دیتا ہے کہ کتنی ہی گھٹا کیوں نہیں چھائی ہوئی ہو، کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو، جیسے ہی محرم آتا ہے مومن پروردگار متعال کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور مجلس حسین کے اس عظیم ترین ہدیے کو ہم کربلا میں جا بجا دیکھ سکتے ہیں۔ زہیر ابن قین شروع سے میرے مولا کے ساتھ نہیں ہے عزیزوں، ایک جگہ پر حج سے واپس آ رہا ہے، ایک جگہ پر امام کے پڑاؤ کی جگہ، تھوڑا سا آواز کو اگر ذرا مناسب کر دیں، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک جگہ پر امام کے پڑاؤ کی جگہ اور اس کے پڑاؤ کی جگہ سیم ہو جاتی ہے۔ امام ایک مرتبہ اسے پیغام دیتے ہیں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، پہل ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ سید الشہداء بلائیں، اللہ کے رسول کا نواسہ بلائیں اور تم آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھا،
مجلس حسین میں داخل ہوا. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ مولا آقا کے محضر میں پہنچا. کیا کیا اس مجلس نے؟ اب جب پلٹ کر آیا، میرا خیمہ نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، دنیا کے جتنے روابط ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں حسینی ہوا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے. اب زہیر نہیں ہے، حسینی ہو گیا. اس کا مال اپنا مال نہیں ہے، حسینی ہو گیا. بیوی بچوں سے کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. میں اب یہ ہے مجلس حسین، انسان کو ایسے بدل دیتی ہے کہ یہ تبدیلی عزیزوں بہت گریہ چاہتی ہے، بہت فریاد چاہتی ہے. انسٹنٹ تبدیلی، اچانک انسان بدل جائے، 180 ڈگری انسان کے وجود میں چینجنگ آ جائے. لیکن ایک تبدیلی عزیزوں جو تدریجی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. اور وہ تبدیلی کہاں واقع ہوئی؟ حر کی زندگی میں. مجلس حسین نے کیا کیا؟ امام کی افسار، امام کے گھوڑے کو روکنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا کر رہا ہے تو؟ بس عزیزوں اس مجلس نے ایسا بدلا عزیزوں حر کو، نفس لوامہ کو جگا دیا. میرا ساتھ دیجیے گا عزیزوں. آج کی دنیا کی کیفیت یہ ہے، لوگ دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں اور نیند بھی آ جاتی ہے انہیں. اس مجلس کا اہم ترین تحفہ یہ ہے، یا فوراً انسان بدل جاتا ہے، یا اگر فوراً نہیں بدلے تو بدلنے کا عہد کر کے مجلس سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا چاہوں گا. یعنی یا گناہ کرتا نہیں ہے، اگر گناہ اس کی زندگی میں آ بھی جائے تو اس کا نفس اسے سونے نہیں دیتا ہے. میں نے ماں باپ کو ستا دیا، میں نے زوجہ کی حق تلفی کی، میں نے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کی، پروردگار تو مجھے معاف کر دے. میں نے فلاں کا حق چھین لیا ہے، میرے پروردگار جلد سے جلد میں اس کا حق واپس پلٹا دوں. یہ ہے مجلس حسین عزیزوں. انسان کو حر بناتی ہے یہ مجلس، آزاد منش بناتی ہے، انسان پلٹ آتا ہے. یہی سبب ہے حر کی زبان پر یہ جملے تھے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں اور قسم بخدا میں جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا. بس آنسو کا قطرہ کیا عطا کرتا ہے میرے بھائی؟ بولیے. طہارت، پاکیزگی. اب ان چند جملات کو میرے ساتھ تکرار کیجیے گا. آج سے آنکھ کیا ہو رہی ہے جو حسین پر رو رہی ہے؟ حسینی. کان کیا ہو جانے چاہیے؟ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. ارے بھائی اتنی سی آواز تو مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں میرے بھائی تھوڑا سا بلند آواز سے. یا اللہ، آنکھوں کو کیا ہو جانا چاہیے آج سے؟ حسینی. کانوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ حسینی. زبان کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ڈرے نہیں، خوف کے عالم میں نہیں آئے، مثل میسم تمار. ہاں شاباش، زندہ باد. یا بس ہاتھوں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ بولے. پیروں کو کیا ہو جانا چاہیے؟ فکر کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ہاں یہ تو ہوگی اپنے وجود کی بات. بس پوری جان کو کیا ہو جانا چاہیے؟ مال، گھر، کاروبار. جب انسان اپنا طواف، کعبہ اپنی زندگی کا سید الشہداء کو بنا لے تو وہ زہیر اور حر کے غلاموں میں آ جاتا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. دنیا بھی اپنے لیے بیٹا مانگتی ہے. علی کا چاہنے والا حسین کا عزادار بھی بیٹا مانگتا ہے، لیکن زمین تا آسمان فرق ہے. دنیا والے بیٹا مانگتے کیوں؟ بڑھاپے کا سہارا چاہیے. حسینی ایسا نہیں، کہتا ہے پروردگار جو تو عطا کر دے وہ مجھے پسند ہے. ہاں اگر بیٹا دینا چاہتا ہے تو حسین کی راہ میں کارآمد بنا دے. انسان مومن عزیزوں کبھی بھی دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ دنیا سے اپنی آخرت کو سجاتا ہے. سید الشہداء کے چند القاب ہیں، اس میں سے یہ لقب ہے. فاطمہ کے لال کے چند القاب ہیں، اس میں سے یہ لقب ہے شبیہ یحییٰ بن زکریا. کیا ہے لقب؟ اے یحییٰ بن زکریا کے شبیہ حسین تجھ پر سلام. حضرت یحییٰ کا سید الشہداء کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام.
ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ میرے چوتھے امام یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے پورے سفر میں کہیں میرے بابا نے پڑاؤ نہیں ڈالا، کہیں ہم نے قیام کا آغاز نہیں کیا، لیکن یہ کہ میرے بابا نے حضرت یحییٰ کو یاد کیا. اللہ، اے شبیہ یحییٰ، کیوں کر آپ اس قدر یحییٰ کو یاد فرما رہے ہیں؟ اچھا، جب شبیہ ہیں تو کن چیزوں میں شبیہ ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. ایک، مدت حمل ان دونوں ہستیوں کا 6 ماہ ہے. 2، ان دونوں کے نام اس سے پہلے کسی اور کے لیے نہیں رکھے گئے. 3، دونوں کا قاتل ولد الزنا ہے. 4، دونوں ہستیوں کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. 5، دونوں ہستیوں کے سر کو سونے کے تشت میں رکھا گیا. 6، دونوں ہستیوں کے سر کو ظالم و فاسق و فاجر کے لیے بھیجا گیا. 7، دونوں ہستیوں کی شہادت پر زمین نے بھی گریہ کی، آسمان بھی رویا. 8، جہنم میں ایک ایسا مقام ہے جو صرف 2 قاتلوں کے لیے ہے، ایک قاتل یحییٰ اور ایک قاتل سید الشہداء. 9، اتنا پاکیزہ خون تھا عزیزو، جب یہ بہا زمین کپ کپائی، اللہ کا عذاب نازل ہوا، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یحییٰ کی زندگی میں بھی یہی نظر آتا ہے. پروردگار نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا. اسی طرح سے واقعہ کربلا کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بنی امیہ اور بنی عباس کے ہاتھوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مارا گیا، مورد ظلم و ستم قرار پایا. اور آخری شواہد دونوں کا واقعی انتقام فاطمہ کا وہ لال لینے والا ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور فاسقوں اور فاجروں میں سے اتنی تعداد کو قتل کرے گا کہ یہ خون اور اس کی یہ حرارت اس میں ٹھہراؤ آ جائے. اتنی شباہتیں کیا کیا تھا جناب یحییٰ نے عزیزوں، کہ جس کی بنا پر اس طرح سے جناب یحییٰ کو بے درد و بے جرم و خطا مارا گیا. کیا کیا تھا عزیزوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا بادشاہ، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ننھے بچوں کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے آج کی اس پہلی مجلس کے طفیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. سید الشہداء جناب یحییٰ کی شبیہ ہیں. میں نے شباہتوں کو بیان کیا. اب قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب دوں کہ یہ شباہتیں کیسے پیدا ہوئیں، یہ سنیں کس وجہ سے جناب یحییٰ کو اس طرح سے مارا گیا. اس زمانے کا بادشاہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ اس کی زوجہ بوڑھی ہو گئی. حب الرجال، مقام کی محبت، سلطنت کی محبت، حکومت کی محبت. کربلا میں عمر سعد کو میرے مولا نے 2 مرتبہ بلا کر کہا کس چیز کے پیچھے جا رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کس چیز کے در پہ ہے، مجھے جانتا نہیں ہے، کیوں اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگ رہا ہے. اور سن، جس رے کی حکومت کے لیے تو تڑپ رہا ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہونے والی. آج مومن اپنے دل کو ٹٹولے، کاش مجھے یہ مقام مل جائے، کاش مجھے یہ مرتبہ مل جائے. نہیں، علی کا چاہنے والا فقط ایک ہی مرتبہ چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں میرے مولا کے چاہنے والوں میں سے آ جاؤں، مجھے میرے آقا کی قربت نصیب ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ریاست کی محبت کیا کرتی ہے، حکومت کی محبت کیا کرتی ہے، مقام اور منصب کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. جب اس کی زوجہ بوڑھی ہونے لگی تو کہا کہ اب تو یہ دوسری شادی کر لے گا، کسی اور کی جو ہے وہ حکومت ہو جائے گی، اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گا. گزشتہ شوہر سے اس کے پاس ایک بیٹی ہے جوان. اب جب اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو وہ بیٹی اس کے لیے محرم ہے بادشاہ کے لیے. ایک مرتبہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ اب میں تو جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی ہوں، بہرحال تم ایسا کرو اس کے ساتھ شادی کر لو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایک مرتبہ بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے سوال کیا، آقا آیا اس امر کی اجازت ہے؟ فرمایا نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتی یہ شادی.
بغض بڑھا کہ یحییٰ میرے اقتدار میں مانع اور رکاوٹ بن رہے ہیں. کیا کیا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. ایک مقام اور منصب کی محبت. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ سے تھوڑا سا ایک اوپر سطح پر موجود فرد ہے, انسان کہتا ہے بھائی یہ مقام مل جائے مجھے, کبھی اس کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, کسی طرح سے یہ مقام نہ. عزیزوں یہ کام نہ کر, خداوند متعال رازق ہے. آپ اپنی کوشش کریں, جو مقام اور مرتبہ وہ آپ کے لیے بھلا سمجھے گا آپ کو عطا کر دے گا. لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ بس یہ منصب چاہیے اور چاہیے. بس اوقات حتیٰ دینی کاموں میں ایسے ہو جاتا ہے, مجھے مسجد کے ٹرسٹی اس میں سے ہونا ہے, امام بارگاہ کے ٹرسٹ میں میرے ہاتھوں میں آ جائے, جلوس کا پرمٹ میرے. اور اس خاطر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سیدھے راستے سے یا غیر صحیح راستے سے قدم آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. جب دیکھا اللہ کا نبی میرے اس مقام اور منصب کے مابین رکاوٹ ہے, کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو آمادہ کیا. اللہ اکبر. اور اسے بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا. دوسرا اہم ترین گناہ, اے سید الشہداء کے چاہنے والوں, اس مجلس اول میں اہم ترین تحفہ جو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے کیا ہے؟ ذکر فضائل اور ذکر مصائب انسان کو کیا عطا کرتے ہیں؟ طہارت کا تحفہ. دو عیب اپنی زندگی سے نکال دیجئے. ایک, دنیا کے کسی مقام اور منصب کی محبت. پروردگار تو اگر اس ذریعے سے چاہتا ہے مجھ سے کام لینا, مجھے عطا کر دے, وگرنہ میں کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ مقام اور منصب مجھے چندیا دے میری آنکھوں کو. نہ نہ نہ, ایسا نہیں ہو سکتا. دو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اے جوان, اے سید الشہداء پر رونے والوں, آج ہی آنکھ مولا پر رونے والی ہے, اپنے موبائل کو آج ہی کی رات پاک کر دیجیے. آج کے بعد اس موبائل پر کوئی ایسا منظر نہیں دیکھوں گا. ہم نے شروع میں تکرار کیا نا, آنکھ حسینی, کان حسینی, زبان حسینی. آج سے موبائل بھی کیا ہو جائے گا؟ بولیے, حسینی. وہ دیکھوں گا جو میرے مولا کو پسند ہے. وگرنہ آنکھ جب گرتی ہے عزیزوں تو اتنا گرتی ہے. بادشاہ ایک مرتبہ مدہوش ہو گیا, کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا سر یحییٰ چاہیے. کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا سر یحییٰ چاہیے. کہا کچھ اور لے لے. کہا نہیں, سر یحییٰ چاہیے. تاریخ یہ لکھتی ہے وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں یہ قانون تھا کہ جھوٹ بولنے پر آپ کو آپ کے مقام سے عزل کر دیا جائے گا, آپ کو ہٹا دیا جائے گا. کاش یہ قانون آج کے دور میں بھی آ جائے اور اتنا جھوٹ نہ بولے. حکومت کی خاطر, سلطنت کی خاطر, مقام اور منصب کی خاطر یہ افراد خدا کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ اب کہہ چکا ہے جو مانگے گی دوں گا. کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. نہیں دے گا, جھوٹ ہو جائے گا, پھر حکومت چلی جائے گی. پلٹنا چاہتا تھا, نہیں پلٹ پایا. دو اہم ترین گناہ عزیزوں, ایک مقام اور منصب کی محبت اور ایک آنکھوں کا انسان خیال نہ رکھے. اتنا گرتا ہے, اتنا گرتا ہے عزیزوں کہ نبی خدا کے خون سے اس کے ہاتھ رنگ جاتے ہیں. یحییٰ کا سر کاٹا گیا اور اس لعینہ, بدکارہ اور فاجرہ کے لیے پیش کیا گیا کہ اللہ کا عذاب اسی وقت نازل ہوا, زمین نے اسے دھسا دیا. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے عزیزوں, اتنی شباہتیں سید الشہداء سے جناب یحییٰ نے کیسے پائی؟ باپ کے سبب سے. یہ بیٹا جو اتنی بلندی پر پہنچا کہ سید الشہداء اس کے شبیہ ہیں عزیزوں, اور ہم سید الشہداء سے ایسے خطاب کرتے ہیں یحییٰ بن زکریا کی شبیہ. آپ پر سلام, گرچہ آپ مقام فضیلت میں آگے ہیں, بلند ہیں, لیکن یہ امر اس بات کا سبب بنا کہ میرا مولا قدم بقدم جناب یحییٰ کو یاد کر رہا ہے. کیسے عزیزوں؟ اس کا راز کھلا باپ کی دعا میں. جب جناب زکریا کو پروردگار متعال کی جانب سے ان 5 ہستیوں کے نام تعلیم دیے گئے, بس عزیزوں میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں فریاد بلند کی, پروردگار کیا سبب ہے جب میں نام محمد, نام علی, نام فاطمہ, نام حسن کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوشی سے بھر جاتا ہے. اے میرے پروردگار, اس 5ویں نام میں کیا ہے؟ اے حسین پر رونے والوں, ماہ ازا شروع ہوا چاہتا ہے. کتنے ہی ایسے چاہنے والے ہیں جو پچھلے سال میرے اور آپ کے ساتھ تھے, آج نہیں ہیں, ان کے لیے دعا کر دیجئے عزیزوں. خدا انہیں جوار رحمت میں, سید الشہداء کے جوار میں عزائے حسین بجا لانے کی سعادت عطا فرما رہا ہے.
اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کیجیے، پروردگار اس محبت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا پروردگار اس نام میں کیا ہے؟ جیسے میں اسے اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں میرا دل گھٹنے لگتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہیں کا رہنے والا ہو، جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے مومنین امام بارگاہوں کی جانب قدم آگے بڑھاتے۔ جب پورا واقعہ کربلا جناب زکریا کو بیان کیا گیا، تاریخ یہ کہتی ہے 3 دن تک جناب زکریا تنہائی کے عالم میں چلے گئے، رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ پروردگار تو اپنے حبیب کو اتنی بڑی مصیبت ہے میرے پروردگار، علی و زہرا اپنے لال کے لیے اس طرح سے گریہ کریں گے، اس طرح سے بے جرم و خطا مارا جائے گا اللہ کے رسول کا نواسا۔ روتے گئے، پھر اس کے بعد اب پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کیا ہے، میرے پروردگار اس بڑھاپے میں مجھ زکریا کو بھی ایک بیٹا عطا کر اور اس بیٹے کے ذریعے سے بھی میرا ویسے ہی امتحان لے جیسے نبی آخر الزمان کا تو امتحان لینے والا ہے۔ زکریا نے یحییٰ کو مانگا ہی تھا حسین ابن علی کی خاطر، اس خاطر اتنی شباہتوں کے پیکر ہیں جناب یحییٰ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے والوں، محرم شروع ہوا چاہتا ہے۔ آئیے عزیزو، آغاز محرم انشاءاللہ رونے میں شرم حیا نہیں کھائیے گا عزیزو، بس اوقات ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ آج جب گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے جمع ہوئے، آج جب ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے، عزیزو کیوں انسان شرم کھائے؟ نہ دائیں جانب دیکھیں نہ بائیں جانب دیکھیں، رونے کی شکل بنائیے، گریہ کرنے کی کوشش کیجئے، پروردگار متعال سے مانگیے میرے پروردگار میری کوتاہیوں کے سبب سے حسین کی خاطر آنکھوں میں برآمد ہونے والے آنسو مجھ سے نہ لے۔ عزیزو آغاز کربلا مدینہ ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں چند مناظر مدینہ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مدینہ میں در زہرا نہ جلتا، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اگر مدینہ میں در زہرا نہ جلتا، کربلا میں فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے خیمے نہ جلتے، اگر مدینہ میں علی کے رسن نہ بندھتی، کربلا میں سید سجاد کے طوق نہ لگتا، اگر مدینہ میں محسن نہ شہید ہوتے، کربلا میں سید الشہداء نہ مارے جاتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آغاز کربلا ہے عزیزو، میں نے سوچا اس باب الحوائج بیٹی کا سہارا لے۔ ہمارے ہاں اس بیٹی کو سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ بسا اوقات فاطمہ کے نام سے اور رقیہ کے نام سے اس ننھی بچی کا ذکر کرتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا شہزادی کی خدمت میں، شہزادی آپ جب تک بابا کے بعد زندہ رہی مسلسل روتی رہی۔ یہ کربلا کی حسین کی مظلومہ بیٹی، یہ باب الحوائج بیٹی، یہ بھی جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزو۔ شہزادی فاطمہ زہرا کا بابا کے بعد ان کے وصی برحق کے حق کے چھینے جانے کے بعد طریقہ کار یہ تھا، مقتل نے ان 40 دنوں یا 75 دنوں یا 95 دنوں کو کچھ ایسے پیش کیا، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ ما زالت بعد ابیہا، بابا کے بعد فاطمہ زہرا کی کیفیت یہ تھی معصبۃ الرأسی، سر پر کپڑا بندھا رہتا تھا۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناہلۃ الجسم، جسم ٹوٹا چلا جاتا تھا فاطمہ زہرا کا۔ منحدۃ الرکن، ارکان جسم گھلتے چلے جا رہے تھے۔ محترقۃ القلب، دل جلا رہتا تھا۔ باقیۃ العین، مسلسل اللہ کے رسول کی بیٹی روتی تھی، اور کیوں نہ روئے،
ہائے میرا بابا، ہائے علی کی مظلومیت. بابا کی قبر پر آتی، قبر کی مٹی کو اٹھاتی، اسے اپنی آنکھوں پر لگاتی اور پھر مرثیہ پڑھتی. ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بابا جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگھ لیا بابا، اسے کوئی اور خوشبو سونگنا ملے نہ ملے کیا عیب ہے. اور پھر مصیبت پڑتی فاطمہ زہرا. عزیزو اپنی قبر کی نورانیت لے کر اٹھو. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. بابا تیری زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی جو روزے روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے. عجب نہیں حسین کی ننھی یتیمہ باب الحوائج. میں شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا، شہزادی آپ بابا کی قبر پر تو آ پاتی، ارے یہ ننھی بچی کبھی دشت میں بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے، کبھی نوکے نیزہ پر اور عجب نہیں یہی فریاد بلند کر صبت علی مس. بابا تیرے بعد تیری سکینہ کو ایسے رلایا گیا کہ اگر یہ مصیبتیں روزے روشن پر پڑتی تاریک راتوں میں بدل جاتے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزو مانگنے کا وقت ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے جس طرح سے ایک سائل ہوتا ہے، ایک سوالی ہوتا ہے. انشاءاللہ جو کچھ مانگو گے عزیزو فرش عزا پر بیٹھ کر خدا رد نہیں کرے گا. میرے پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت پہ قبول و مقبول فرما.